بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ذکر کریں گے اصحاب صفہ کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو تھوڑی عرصے بعد آپ نے اپنے جانثاروں کے ساتھ مل کر مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز فرمایا۔ جب یہ کام مکمل ہو گیا تو آپ نے صحابہ کرام کی تعلیم کے لیے مسجد نبوی میں اسلام کی پہلی درس گاہ قائم فرمائی۔ اس میں تعلیم پانے والے دو طرح کے اصحاب تھے۔ ایک تو وہ مہاجرین اور انصار جو گھر بار والے تھے، کھیتی باڑی، تجارت اور کئی دوسرے مختلف قسم کے کام کرتے تھے۔ یہ اصحاب اپنے فرصت کے وقت میں قرآن مجید اور حدیث و سنت کی تعلیم حاصل کرتے۔ دوسرے وہ اصحاب تھے جن کا نہ کوئی گھر بار تھا اور نہ کوئی ذریعہ معاش۔ اگر گھر بار تھا بھی تو انہوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے آپ کو قرآن سنت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ان میں زیادہ تر اصحاب غریب الوطن ہوتے تھے۔ وہ محض رضا الہی کی خاطر اپنا وطن اور گھر بار چھوڑ کر طویل سفر کے بعد مدینہ منورہ پہنچتے تھے اور فقر و فاقہ کی زندگی اختیار کر کے حصول علم میں مشغول ہو جاتے۔ جب ان غریب دیار اور درویشان اسلام کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مستقل قیام کے لیے مسجد نبوی سے مشرق کی جانب ایک چبوترے پر مسقف دالان بنوا دیا۔ عربی میں صاحبان یا مسقف دالان کو صفہ کہتے ہیں، اس لیے یہ مردان حق آگاہ بھی اصحاب صفہ کہلانے لگے۔ پہلے تو یہ اصحاب دن بھر مسجد نبوی میں تعلیم و تربیت حاصل کرتے تھے اور رات کو قریبی کھلے چبوترے پر سو رہتے تھے۔ اب ان کو ایک چھت میسر آ گئی اور ان میں مدینہ منورہ کے مسکین صحابہ بھی شامل ہو گئے۔ اصحاب صفہ کو اضیاف الاسلام یعنی اسلام کے مہمان، یا اضیاف اللہ اللہ کے مہمان، یا قراء یعنی قرآن پڑھنے والے بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد مقرر نہ تھی، اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی تھی۔ ایک اندازے کے مطابق ایک وقت میں ان کی کم از کم تعداد 70 تھی، جو بعض اوقات بڑھ کر 400 تک پہنچ جاتی تھی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اصحاب صفہ کی کل تعداد 400 تک پہنچتی ہے، لیکن ایک وقت میں یہ اصحاب کبھی اتنی تعداد میں جمع نہیں ہوئے۔ جس نوارد مسلمان کا مدینہ منورہ میں کوئی شناسہ نہ ہوتا وہ اہل صفہ ہی کے پاس آ کر قیام کرتا تھا۔ ان بزرگوں میں سے جو صاحب شادی کر لیتے اور اہل و عیال کے فرائض حقوق پورا کرنے کے پابند ہو جاتے یا کسب معاش کے لیے کسی خاص پیشے یا کاروبار سے منسلک ہو جاتے، وہ خود بخود ہی اصحاب صفہ کے حلقے سے نکل جاتے تھے۔ اصحاب صفہ حالت امن میں اللہ کے مسکین ترین بندے تھے اور میدان جہاد میں شیران غابہ سے بڑھ کر تھے۔ ان میں سے 57 مشہور صحابہ کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت براء بن مالک انصاری، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی، حضرت حبیب بن زید بن عاصم انصاری، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، حضرت ابو سعید ثابت بن ودیعہ دوسی، حضرت ابو ثعلبہ انصاری، حضرت اوس بن اوس ثقفی، حضرت ثابت بن ضحاک انصاری، حضرت ابو بشیر بن معبد اسلمی، حضرت ابو برزہ نزلہ بن عبید اسلمی، حضرت حکم بن عامر صومالی، حضرت حارثہ بن حمیر اشجعی، حضرت جعال بن سراقہ غفاری، حضرت حنظلہ بن ابی عامر انصاری، حضرت ابو ریحانہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سفینہ، حضرت ابو کبشہ، حضرت خبیب بن اصاف انصاری، حضرت حذیفہ بن اسید غفاری، حضرت حرملہ بن ایاس عنبری، حضرت وکیل بن سعید، حضرت شداد بن اسید اسلمی، حضرت سعد بن مالک انصاری، حضرت خالد بن زید بن حارثہ انصاری، حضرت ابو سعید خدری، حضرت سالم بن عبید اشجعی، حضرت سالم بن عمیر بن ثابت انصاری، حضرت شکران، حضرت محیبہ، حضرت ابو عبید، حضرت یسارائی مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت واصلہ بن اسقع کنانی، حضرت مصطح بن اساسہ بن عابد بن مطلب قرشی، حضرت وابسہ بن معبد اسدی، حضرت عکاشہ بن محسن اسدی، حضرت عبداللہ بن بدر جانی، حضرت عبداللہ بن خالد غفاری، حضرت عوین بن سعدہ، حضرت عیاض بن حماد
مجاشی، حضرت صفوان بن بیضاء فہری، حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام سلمی انصاری، حضرت عمر بن عوف، حضرت فضالہ بن عبید انصاری، حضرت قرۃ بن ایاس مزنی، حضرت عمر بن طلق بن زید انصاری، حضرت مسعود بن ربیع قاری، حضرت عبداللہ بن انیس جینی، حضرت عبد النجیح ارباز بن ساریہ، حضرت معاویہ بن حکم، حضرت عبادہ بن قرص، حضرت عبداللہ بن اسود، حضرت سعید بن خلاد، حضرت طلحہ بن عمر، حضرت ہلال مولا، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت عبداللہ بن حبشی خصبی، حضرت عمر بن ثعلبہ بن وہب ابو حکیمہ انصاری رضی اللہ عنہ۔ اصحاب صفہ کے فقر و استغنا کی عجیب کیفیت تھی۔ ان پر کئی وقت کے فاتح گزر جاتے تھے، لیکن زبان پر حرف شکایت نہ لاتے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان میں سے بعض نحیف الجثہ اصحاب ضعف اور گرسنگی کے سبب عین حالت نماز میں گر پڑتے اور بے ہوش ہو جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر انہیں اٹھاتے اور فرماتے: اے سالک المہاجرین، اگر تمہیں معلوم ہو جاتا کہ بارگاہ الہی میں تمہارا کیا درجہ ہے تو تم ضرور یہ تمنا کرتے کہ تمہارا یہ فقر و فاقہ اور بڑھ جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان درویشان راہ حق کو بے حد محبوب رکھتے اور ہر معاملے میں ان کا خیال رکھتے تھے۔ جب کہیں سے صدقے کا کھانا آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام کھانا اصحاب صفہ کو بھیج دیتے تھے۔ قبل انہیں مہاجرین اور انصار پر تقسیم کر دیتے کہ وہ ان کے کھانے کا بندوبست کریں۔ ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق ایک دو تین یا چار کو اپنے ساتھ لے جاتا اور کھانا کھلاتا۔ رئیس خزرج حضرت سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ عنہ اکثر شام کو 80 اصحاب صفہ کو ساتھ لے کر جاتے اور انہیں کھانا کھلاتے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی اصحاب صفہ کو اکثر مدعو کرتے رہتے تھے۔ اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ابو المساکین کا لقب دے رکھا تھا۔ دوسرے صحابہ بھی اصحاب صفہ کی دل کھول کر مدد کیا کرتے تھے۔ انصار اپنے باغوں سے کھجور کے خوشے لاتے اور مسجد نبوی میں لٹکا دیتے تاکہ اصحاب صفہ کھجوروں سے اپنی شکم پوری کر سکیں۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں 2 آدمیوں کا کھانا پکتا ہو وہ اصحاب صفہ میں سے تیسرے آدمی کو، اور جس کے ہاں 4 کا کھانا پکتا ہو وہ ان میں سے 5ویں آدمی کو ساتھ لے جائے اور کھانا کھلائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 3 آدمیوں کو ساتھ لیا، لیکن آپ 10 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ایک مرتبہ کسی نے ایک پیالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا جو ایک بڑی دیگ کے برابر تھا اور 4 آدمی اس کو مل کر اٹھاتے تھے۔ جب دوپہر ہوتی تو پیالہ آتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کو ساتھ لے کر اس کے گرد بیٹھ جاتے اور اس میں سے کھانا تناول فرماتے۔ بعض اوقات کھانے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی کہ آپ کو اکڑوں بیٹھنا پڑتا تاکہ لوگوں کے لیے جگہ نکل آئے۔ اگر کبھی کوئی صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دیتے تو آپ اصحاب صفہ کو ساتھ لے جاتے اور ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے۔ اللہ تعالیٰ تھوڑے کھانے میں بھی برکت دیتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحاب صفہ کا کس قدر خیال تھا، اس کا اندازہ اس واقعہ سے کیا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ چکی پیستے میرے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے ہیں اور شدید محنت و مشقت میں نحیف و نزال کر دیا ہے، آپ مجھے ایک کنیز مرمت کروائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کی درخواست کے جواب میں فرمایا: بیٹی، مجھے سب سے پہلے اصحاب صفہ کی خود نوش کا انتظام کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اصحاب صفہ تو بھوکے رہیں اور میں اپنی بیٹی کے آرام کے لیے اسے کنیز دے دوں۔ بیٹی، صبر و شکر سے اپنا وقت گزارو۔ اصحاب صفہ میں سے ایک بزرگ طلحہ بن عمر نظری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی آدمی باہر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ آتا، اگر اس کا مدینہ منورہ میں کوئی جاننے والا ہوتا تو وہ اس کے پاس ٹھہرتا، اگر کوئی اس کا جاننے والا نہ ہوتا تو وہ صفہ میں کام کرتا۔ میں جب مدینہ منورہ آیا تو میرا کوئی جاننے والا نہ تھا، اس لیے میں اہل صفہ کے پاس ٹھہرا۔ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر روز 1 مد یعنی تقریباً 9 شرح کے برابر کھجوریں ہوتی تھیں جو 2 آدمیوں کے لیے ہوتی تھیں۔
ایک روز نماز کے بعد ہم میں سے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کھجوریں کھاتے کھاتے ہمارے پیٹ جل گئے اور ہماری چادریں پھٹ گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں سنتے رہے۔ جب انہوں نے اپنی گفتگو ختم کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آپ نے ان تکلیفوں کا ذکر کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا کو آپ کی قوم کی طرف سے پہنچی تھی۔ پھر فرمایا کہ مجھ پر اور میرے ساتھیوں پر 10 راتیں ایسی گزری کہ ہمارے پاس سوائے پیلوں کے درخت کے پھل کے اور کچھ نہیں تھا۔ بس ہم نے اپنے وطن سے ہجرت کی اور اپنے ان انصار بھائیوں کے پاس آئے جن کا بہترین کھانا کھجور ہے۔ انہوں نے ہماری مدد کھجور سے کی اور کھجور سے ہی ہم تمہاری مدد کرتے ہیں۔ خدا کی قسم، اگر مجھے روٹی اور گوشت میسر ہوتا تو تم کو ضرور کھلاتا، لیکن سردست یہ میسر نہیں ہے۔ تاہم وہ زمانہ جلد آنے والا ہے جب تم کعبے کے پردے جیسے خوبصورت کپڑے پہنو گے اور صبح شام ٹیسٹ میں کھانا کھاؤ گے۔ مسند احمد اور مستدرک حاکم کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ کو بتایا کہ وہ زمانہ جلد آنے والا ہے جب تم لوگ آسودگی اور مرفوع الحالی کی زندگی بسر کرو گے، تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے لیے موجودہ زمانہ اچھا ہے یا آسودگی اور مرفوع الحالی کا دور اچھا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، موجودہ زمانہ ہی خیر و برکت کا عہد ہے جس میں تم باہم انس و محبت سے رہتے ہو۔ اصحاب صفہ کے لباس کا یہ عالم تھا کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جس کے پاس تہبند اور چادر دونوں چیزیں ہوں۔ ایک چادر یا گلیم کے سوا ان کے پاس کوئی کپڑا نہ ہوتا تھا۔ وہ اس چادر کو اپنے گلے میں اس طرح باندھ لیتے کہ بعض کے نصف ساق تک لٹک آتی تھی اور بعض کے ٹخنوں تک پہنچ جاتی تھی۔ جب نماز پڑھتے ہوئے سجدہ کرتے تو اس چادر کو سمیٹ لیتے تاکہ ستر کی جگہ نہ کھلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کو خود بھی نہایت محبت اور شفقت سے تعلیم دیتے تھے اور دوسرے معلموں سے بھی دلاتے تھے۔ ان معلمین میں حضرت عبادہ بن ثابت انصاری اور حضرت ابی بن کعب انصاری کے اسماء گرامی خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جن بزرگوں کو بعد دوسرے کاموں کی وجہ سے جن کے وقت تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہ ملتا تھا اور رات کو ایک استاد کے پاس جاتے اور صبح تک پڑھتے تھے۔ اصحاب صفہ جس انہماک اور ذوق و شوق سے تعلیم حاصل کرتے، اس کی بدولت ان کو علوم قرآن، حدیث نبوی اور قرات میں امتیازی درجہ حاصل ہو گیا تھا۔ حفظ قرآن سے بھی انہیں خاص شغف تھا اور وہ قراء کے لقب سے مشہور ہو گئے تھے۔ صفہ کے معلم حضرت عبادہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے صفہ کے بعد طالب علموں کو قرآن حکیم کی تعلیم دی اور لکھنا بھی سکھایا۔ ان میں سے ایک طالب علم نے مجھے ایک کمان ہدیتاً بھیجی۔ مسند احمد بن حنبل میں یہ روایت اور انداز سے بیان کی گئی ہے، وہ یہ کہ اصحاب صفہ میں سے ایک صاحب تحصیل علم کے لیے حضرت عبادہ بن ثابت کے گھر میں رہتے تھے اور شام کا کھانا بھی ان کے ساتھ ہی کھاتے تھے۔ جب انہوں نے اپنے مکان پر جانے کا قصد کیا یعنی حضرت عبادہ بن ثابت سے رخصت ہوئے تو ایک عمدہ کمان استاد کی نظر کی۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے ان کو یہ کمان قبول کرنے سے منع فرما دیا۔ حضرت مسیح خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں غریب مہاجرین کی ایک جماعت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور وہ سب کپڑے نہ ہونے کی وجہ سے مل کر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک صاحب ہم کو قرآن مجید پڑھ کر سنا رہے تھے کہ اتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے۔ جو صاحب قرآن مجید پڑھ کر سنا رہے تھے وہ آپ کو تشریف لاتے دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب سے سلام کیا۔ آپ نے پوچھا، تم کیا کر رہے ہو؟ سب نے عرض کی، ہم قرآن مجید سن رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے جن کے ساتھ مجھے صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھ گئے تاکہ آپس میں چھوٹائی اور بڑائی کا فرق باقی نہ رہے۔ ساتھ ہی آپ نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا اور سب لوگوں نے اس طرح حلقہ بنا لیا کہ ہر ایک کو آپ کا چہرہ مبارک نظر آنے لگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے غریب مہاجرین، تم کو قیامت کے دن ایک مکمل نور کی بشارت ہو، اس لیے کہ تم مالداروں سے 500 برس پہلے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ بلا شبہ اصحاب صفہ کی زندگی درویشانہ تھی۔
لیکن اس کو راہبانہ نہیں کہا جا سکتا، یعنی یہ نہیں کہ وہ ساری دنیا سے منہ موڑ کر ایک گوشے میں بیٹھ گئے تھے۔ پھر حقیقت انہیں محتاج محض ہو کر بیٹھ رہنا گوارا نہ تھا۔ وہ لوگوں کا پانی بھر دے، جنگل سے لکڑیاں چن کر لا دے، انہیں بیچ کر جو پیسے ملتے ان کو اپنے کھانے پینے میں خرچ کرتے۔ جس دن کچھ نہ ملتا صبر شکر کر کے پڑے رہتے۔ تحصیل علم کے ساتھ مدینہ کے قیام اور سفر و حضر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت و اطاعت بھی ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ جب جہاد کا موقع آتا تو یہی مسکین تباہ اصحاب مجاہدین اولو العزم بن جاتے اور شمشیر مکفک ہو کر راہ حق میں اپنی جانوں کی بازی لگا دیتے۔ سن 4 ہجری میں غزوہ بئر معونہ میں جو صحابہ شہید ہوئے ان میں بیشتر اصحاب صفا تھے۔ موسم انسانیت رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہی بزرگ اصحاب صفا جن کا لباس پھٹے پرانے کھیتڑے ہوتے تھے اور جنہیں روٹی کا ایک ٹکڑا بھی مشکل سے میسر ہوتا تھا، مستقبل میں تاریخ اسلام کی نامور شخصیات بنی۔ ایک وقت تھا کہ اہل مدینہ ان میں سے بہت کم کے ناموں سے آشنا تھے۔ پھر وہ وقت آیا کہ انہوں نے وسیع و عریض علاقوں پر نہایت حسن و خوبی سے حکومت کی اور اپنے حسن کردار سے دنیا کو مسخر کر لیا۔ ان میں سے بہترین عالم، بہترین مدبر، بہترین سیاستدان، بہترین معلم، بہترین سپہ سالار اور بہترین حکمران نکلے۔ یہ سب کچھ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت کی بدولت ہوا۔ لاراب یہ صحابہ اور دوسرے صحابہ کرام کی بلاکشی اور عظیمت و استقامت ہی تھی جس نے نخل اسلام کی اس طرح آبیاری کی کہ وہ تھوڑی عرصہ میں ایک تناور درخت بن گیا۔